إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا رواه البخاري. بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، اسلام ایک فطری دین ہے، اسی لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے، اور اسلام کے دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مذہب کے اندر انسان کے تمام جذبات اور اس کے تخلیقی خیالات اور اس کی تمام ضروریات کا اسلام نے پورا لحاظ رکھا ہے. اسی لیے سال کے 2 دنوں میں اسلام نے مسلمانوں کو جائز حدود میں عید منانے، خوشی منانے اور جائز طریقے سے خوشی کے تہوار میں شریک ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی اجازت دی ہے. میرے بھائیوں، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے اندر عید ہوا کرتی ہے، ہر جماعت میں، ہر زمانے میں لوگوں کے لیے عیدیں ہوا کرتی ہیں، اور ہماری عید یہ ہے جس کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہیں. میرے بھائیوں، ہجرت کے پہلے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ عید منا رہے تھے، اپنی تہوار میں خوشی منا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مدینہ کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے، اور جاہلیت کے زمانے سے ہم اس تہوار کو مناتے چلے آ رہے ہیں. اس موقع پہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ خیرا منہما وہی عید الفطر و عید الاضحیٰ. آج کے تاریخ سے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ان تہواروں سے دو تہواریں، بہتر تہواریں اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں جو ان کے مقابل میں کہیں زیادہ افضل ہے. اور وہ دو تہواریں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تہوار. میرے بھائیوں، قوم کی تمام تہواروں کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر تہوار کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ یا کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کی یا تو تاریخ پیدائش کی مناسبت سے یا اس کی تخت نشینی کی مناسبت سے یا اس کے کسی بڑے کارنامے کی بنیاد پہ لوگ عید مناتے ہیں. آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، کرسمس کا تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے منسلک ہے. اسی طریقے سے دوسری قوموں میں بھی یہی طریقہ رائج رہا ہے. خود ہمارے ملک میں برادران وطن مختلف تہوار مناتے ہیں اور یہ ساری کی ساری تہواریں کسی نہ کسی شخصیت یا کسی نہ کسی ذات سے منسلک ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں، ٹھیک اسی طریقے سے اسلام کا جو یہ تہوار ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں، اس تہوار کے پس منظر میں بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کو ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. عید الاضحیٰ کا یہ تہوار جو ہم اور آپ منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے ہوتی ہے اور ان کی زندگی سے ہوتی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کی یہ دونوں تہوار دنیا کی مختلف قوموں کے تہوار سے الگ کس معنی میں ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا. آج کے اس خطبے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ تہوار، اسلام کا یہ تہوار دوسری قوموں کے تہوار سے الگ کیوں ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہماری یہ تہوار اس کی بنیاد عقیدہ توحید پہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے والد کی مخالفت کی، عراق سے منتقل ہو کر شام چلے گئے، وہاں سے پھر منتقل ہوئے اور اپنے چھوٹے بیٹے کو اور اپنی بیگم کو مکہ کی وادی میں رکھا. یہ سب اس لیے کیا کہ آپ توحید کی دعوت قوم کو دے رہے تھے، قوم نے اس کو قبول نہیں کیا. حتیٰ کہ آپ کے والد نے بھی توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم پہ اور اپنے والد پہ حجت قائم کر کے اپنے شہر کو چھوڑ دیا. اس کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. میرے بھائیوں، ذوالحجہ کی اس آخری عشرے میں اور گزشتہ کل آپ نے میدان عرفات میں حاجیوں کا ایک جم غفیر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے. آج کل یہ چیزیں دیکھنا آسان ہو گئی ہیں. یہ حج کا جو پورا معاملہ ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ یہ عقیدہ توحید کی بنیاد پہ قائم ہے. حاجی جب حج کی نیت کرتا ہے تو جو تکبیر یا جو تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ، یہ تکبیر، یہ توحید کی بنیاد پہ ہے. میرے بھائیوں، حاجی جب مینا جاتا ہے، مینا سے عرفات میں منتقل ہوتا ہے تو اس کا پورا یہ عمل اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کے لیے اور اسی سے دعا کے لیے ہوتی ہے. پھر کل سے لے کر کے آئندہ کل تک حجاج کرام مینا کے میدان میں 3 دن تک قیام پذیر ہیں.
اس پورے فترے میں ان 3 دنوں میں جس چیز کی حاجیوں کو تربیت دی جاتی ہے یا حاجی جو اعمال کرتے ہیں وہ سارا کا سارا توحید کے اوپر مبنی ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ہمارا یہ تہوار دوسری قوموں کی طرح شرک کے اوپر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ خالص اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے ہے، اور اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دعوت توحید کے اوپر قائم ہے، اور اسی دعوت کو ہمیں اس کی اتباع کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو یہ پہلو وہ ہے توحید کا جو ہمارے اس تہوار کو دوسری قوموں کے اس تہوار سے یا تہواروں سے ممتاز اور الگ بناتی ہے۔ دوسری بات، ہمارا یہ تہوار یا ہماری یہ عید، میرے بھائیوں، یہ پاکیزہ عبادت کے اوپر مبنی عید ہے۔ اس کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ ہم عید کے لیے یا اس تہوار کے لیے جب تیار ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور انتہائی سادگی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی ہنگامے کے، بغیر کسی شور کے، اور پوری پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ ہم اس عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دوسری قوموں کی عیدوں کو دیکھیں، اس کے اندر، ان تہواروں کے اندر جس طریقے سے موسیقی، گانا بجانا، ڈھول تاشے اور ایک ہنگامہ جو برپا ہوتا ہے، وہ ہماری تہوار کا یا ہماری عید کا مزاج نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ ہمارا یہ تہوار، ہماری یہ عید دوسری قوموں کی عید سے اور اس کی تہوار سے الگ ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ تہوار انسانیت کی بنیاد پہ ہے۔ یہ امن و شانتی کی دعوت دیتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے اندر آپ نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ المؤمن من امنہ المؤمنون او من امنہ المسلمون من دمہ ومالہ، او الاسلام او المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے اس تہوار میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری اس عبادت سے، ہمارے اس تہوار سے دوسرے قوم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم ان کے لیے نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، نہ ہم کوئی جلوس نکالتے ہیں، اور نہ باجے کے ذریعے ان کی رات کی نیندوں کو حرام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے تہوار کی خصوصیت ہے، یہ شانتی کا پیغام ہے، یہ امن کا پیغام ہے، اور اسی امن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے بھائیوں، اسلام کے اندر اس تہوار کو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا۔ اس کے علاوہ ہماری یہ عید یا ہمارا یہ تہوار میرے بھائیوں اس بات کے لیے بھی امتیازی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے ایک اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم جو اس کے بعد قربانی کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ قربانی بھی ہماری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری قربانی بتوں کے نام پہ نہیں، ہماری قربانی اولیاء اور فقیروں کے نام پہ نہیں، ہماری قربانی پیر اور فقیر کے نام پہ نہیں، ہماری قربانی شیطانوں کے نام پہ نہیں یا مزاروں کے نام پہ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری یہ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہمارے اس تہوار کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس تہوار کے اندر جو قربانی کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔
اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس قربانی یا اس تہوار کے ذریعے ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس سماج کے اندر جو رشتے ہیں، جو ناطے ہیں، جو تعلقات ہیں ہمارے، ہم ان تعلقات کو جوڑتے ہیں۔ ہمارے اسلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ صلہ رحمی کرنا، دوستوں سے، رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو قائم کرنا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے، اور اس تہوار کے ذریعے اسی بات کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ہم جب عید کی نماز پڑھتے ہیں یا بقرعید کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے ساتھیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے معانقہ کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں اور رشتے اور ناطے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے تہوار کا یہی مقصد ہے، اور ہمارا تہوار اسی بنیاد پہ اور دنیا کی دوسری قوموں کے تہوار سے الگ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے سامنے کوئی بہت بڑی لمبی تقریر کرے، بس اب چند باتیں میں قربانی سے متعلق آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قربانی یہ ایک سنت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اسلام میں سنت مؤکدہ کی حیثیت حاصل ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی وجہ سے قربانی نہیں کر پاتا ہے استطاعت کے باوجود، تو وہ شخص گنہگار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قربانی کے لیے اسلام نے کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں، کچھ آداب مقرر کیے ہیں، ہمیں قربانی میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی نماز کے بعد ہی ہونی چاہیے۔ نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی کی جاتی ہے، وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر کے جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے ایک جانور ذبح کیا ہوا ہے۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس کی جگہ پہ دوسرا جانور قربان کرو، یہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ قربانی کے شروع ہونے کا وقت نماز کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے۔ آپ جب قربانی کرنے کے لیے جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جانور یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو آرام پہنچانے اور اس کو ہر طرح سے راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، حتیٰ کہ چھری بھی تیز کرنی ہو تو جانور کے سامنے نہ تیز کریں، چھپا کر کے، اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو زمین پہ لٹانے کے بعد زیادہ دیر تک باقی نہ رکھیں، بلکہ فوراً اس کو ذبح کریں۔ اسی طریقے سے میں آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے قربانی مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ قربانی کریں، اسلام نے عورتوں کو بھی پورا حق دیا ہے کہ اگر وہ اچھی طریقے سے قربانی کر سکتی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کرے۔ اور جس طریقے سے مرد جب قربانی کرتا ہے تو وہ اس بات کی نیت کرتا ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اسی طریقے سے عورت بھی اس نیت کے ساتھ کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کرے گی یا کر رہی ہے، اس نیت کے ساتھ وہ قربانی کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے بعد قربانی کا جب مرحلہ ختم ہو جائے تو ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، جیسا کہ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ بتایا کہ ہمارا یہ تہوار دنیا کی دوسری قوموں سے ممتاز تہوار ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آج کے دن خاص طور پہ اور آنے والے 2-3 دنوں میں طہارت کا اور صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ ہم ایسی جگہ پہ قربانی نہ کریں جو گزرگاہیں ہیں لوگوں کی، یا لوگوں کی گزرگاہوں پہ گندگی نہ پھینکے، ہڈیاں نہ پھینکے، اس گندگی کو نہ پھیلائیں، بلکہ اس کو محفوظ طریقے سے کہیں پہ دفن کریں۔ اور دوسری قوموں کا جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں بستی ہے، ہمارے اس ملک میں رہتے ہیں، ان کے جذبات کا، ان کے مذہب کا پورا خیال رکھے تاکہ ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔
میرے بھائیوں قربانی کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ کی قربانی اس کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اور اس اللہ کی رضا کے لیے آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، آپ کی قربانی ریا اور نمود کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخری بات میں عورتوں سے خواتین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی آپ عید کا خطبہ دیتے تھے، آپ عید کی نماز پڑھاتے تھے، تو زمانے میں چونکہ مائک کا دور نہیں تھا، آواز نہیں پہنچائی جا سکتی تھی، تو اس لیے آپ مردوں میں تقریر ختم کرنے کے بعد عورتوں کے پاس جاتے، ان کی محفل میں جا کر کے الگ سے وہاں پہ ان کو نصیحت کرتے تھے۔ ان نصیحتوں میں ایک خاص نصیحت جو آپ نے اکثر اپنے خطبے میں اور عیدین کے خطبے میں دی ہے میرے بھائیوں خواتین کے لیے، وہ نصیحت یہ تھی کہ خواتین کو آپ نے ہمیشہ صدقہ کرنے پہ، خیرات کرنے پہ ابھارا، اور آپ نے یہ بتایا کہ میں نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی، اور وجہ بیان فرمانے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اے عورتوں، اے مسلمان عورتوں، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ خیرات کرو، اس صدقے کے ذریعے اور اس خیرات کے ذریعے تم جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس لیے خواتین سے بالخصوص اور آپ تمام لوگوں سے بھی بالعموم ہماری یہ درخواست ہوگی کہ آج کے اس دن کو